الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام رشیوں پر، تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، پچھلے جمعہ میں مختلف مندروں میں یا منڈپوں میں توڑے جانے والی مورتیوں کے حوالے سے کچھ اہم باتیں اسلام کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ قرآن مجید کی روشنی میں بھی ہم نے اس حادثے کا جائزہ لیا، اور آگے چل کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے قرآن مجید سے اور پیغمبروں کی سیرت سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مورتیوں کو توڑنے کا یا کعبۃ اللہ سے مورتیوں کو ہٹانے کا جو پیغام تھا، اس کو کس طرح سے سمجھا، یہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ یہ دراصل کعبۃ اللہ کو اور سرزمین حجاز کو شرک سے پاک کرنے کا عمل تھا، جو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور یہ جو مشن آپ نے انجام دیا، یہ آپ کے لیے مخصوص تھا، اور صحابہ کرام نے اس کو جنرلائز نہیں کیا، اور دنیا کے دوسرے تمام ممالک جہاں پر وہ پھیل گئے، یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں تاریخ میں کہ لگ بھگ 1/3 دنیا اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئی، لیکن یہ تمام دوسرے مقامات پر صحابہ کرام نے یہ روش اختیار نہیں کی کہ جہاں کہیں پر پہنچ گئے وہاں پر بتوں کو توڑ دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا، یا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے اور سرزمین حجاز کو بتوں سے پاک کیا تھا۔ عزیز ساتھیو، اس موقع پر یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بنیادی رولز ہیں۔ ایک بحیثیت اللہ کے بندے کے کیا کچھ کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کیا کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک رول آپ نے، یہ ایک کردار آپ نے انجام دیا، اور بحیثیت رسول کچھ ذمہ داریاں تھیں جو رسول ہیں ہونے کی حیثیت سے
آپ پر اللہ تعالیٰ نے عائد کی تھی، اور وہ ذمہ داریوں کو بھی بخوبی انجام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ان دونوں میں جو سب سے بڑا فرق ہے ذمہ داریوں میں، وہ یہ ہے کہ رسول کی ذمہ داریاں وہ صرف رسول کے لیے مخصوص ہیں، اور جو ذمہ داریاں، جو کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی حیثیت سے ادا کیا، اور جو اسوہ آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا، صرف وہی اسوہ ہے جسے میں اور آپ عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے اختیار کر سکتے ہیں۔ رسول کی ذمہ داریوں کو ہم اختیار نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اور یہ بات یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمارے جو شہادت ادا کرنے کے کلمات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھ دی کہ جب کبھی تم کلمہ شہادت ادا کرتے چلے جاؤ تو تمہاری اس بات کے اندر یاد دہانی ہوتی چلے جائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ، اس معبود حقیقی کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ تو یہ ہم اپنی گواہیوں کے اندر یہ باتوں کو بار بار دہراتے ہیں، اور یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو کردار ہیں، ایک بندے کی حیثیت سے اور ایک رسول کی حیثیت سے۔ اور ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں۔ عزیز ساتھیو، آج دنیا میں مسلمان جگہ جگہ پر جو بہت زیادہ ملامتوں کا شکار ہیں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں، اور بالخصوص ان تمام ملامتوں میں سے، یعنی یہ باتوں پر غور کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم یہ ساری جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ غور و فکر کر رہے ہیں، یہ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ان وجوہات کو سمجھیں کہ آخر ہم کیوں پریشانیوں میں دھستے چلے جا رہے ہیں، ہم کیوں ان پریشانیوں سے جو ہے باہر نکل نہیں پا رہے ہیں، حالانکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو عین قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ تو پازیٹو اس کا جو ہے رزلٹ آنا چاہیے، کہیں پریشانیوں سے کچھ افاقہ ملنا چاہیے، کہیں ریلیف ملنا چاہیے، اور پھر وہ خواب پورے ہونے کی طرف کہیں کچھ تو آگے بڑھے کہ جسٹس دنیا میں قائم ہو جائے گی ہماری وجہ سے، اور انصاف قائم ہو جائے گا، اور ایمان والوں کا غلبہ ہوگا۔ یہ خواب ہے نا مسلمانوں کے، لیکن یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں لگاتار کہ جو کچھ اختیار میں بچا کچا ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ نکلتا چلا جا رہا ہے ہاتھوں سے، چھینا جا رہا ہے ہاتھوں سے۔ اور ان ملامتوں میں سے سب سے زیادہ یعنی فوکس کرنے والی، کنسیڈر کرنے والی جو ملامتیں ہیں وہ ہیں کہ مسلمانوں کو جگہ جگہ پر غدار کہا جا رہا ہے، الگ الگ ممالک میں ہیں، اور جس ملک میں ہے وہاں پر یہ سمجھا جا رہا ہے ان کے تعلق سے، اگرچہ کہ سب نہیں سمجھتے، مگر پھر بھی ان لوگوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان غدار ہے، مسلمان کسی کا وفادار نہیں ہوتا، یہ لوگ بربریت کا مزاج رکھتے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ دوغلے ہیں، اور یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ ایسا بعض لوگوں سے تو کم از کم آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا، اور دوسری یعنی دنیا کے اور مسلمانوں کی ہم بات یعنی ہیں، وہ بھی ہیں اس گفتگو میں شامل، لیکن یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ بھئی ذرا آپ اور میں ہم اپنی حالت پر اگر غور کریں
تو غیر مسلموں میں، جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، ان میں ایسی باتیں مسلمانوں کے متعلق سے کہنے والے ہیں کہ نہیں؟ اور ایسی باتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اے ساتھیوں، میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو الزامات ہیں یہ کمپلیٹلی بے بنیاد نہیں۔ اکثر یعنی عام مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ارے بھائی، ہم تو صرف اور صرف اچھائیاں کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ دیکھو ایسے گھٹیا اور گھناؤنے الزام ہم پر ڈال دیے جا رہے ہیں۔ عام مسلمان ایسا کیوں سوچتا ہے؟ کیونکہ عام مسلمان اس نیریٹو سے واقف نہیں ہے جو اسلام کے حوالے سے ہمارے ہاں بن گئی ہے۔ ایک رف آئیڈیا بعض لوگوں کو ہوگا، یا بعض لوگوں کو بس یعنی ایک جنرل ٹینڈنسی بن گئی ہے نا، ان کا ایک بیہیویئر ایک مخصوص طرح کا جو ہے ہو گیا ہے۔ لیکن علمی اعتبار سے یہ مس انٹرپریٹیشن آف اسلام کتنا ہمارے سوسائٹی کے اندر راسخ ہو گیا ہے، اس کا عام مسلمانوں میں سے بڑی اکثریت کو کوئی اندازہ نہیں۔ اور وہ مس انٹرپریٹیشن کیا ہے، وہ غلطی کیا ہے نا، جس کی وجہ سے جتنی کوششیں آپ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، اکثر اوور ویلمنگ میجورٹی ان کوششوں کی ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بیک فائر ہو رہی ہے مسلمانوں پر۔ عزیز ساتھیوں، وہ اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول کا جو رول تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کی حیثیت سے جو رول تھا اور بندے کی حیثیت سے جو رول تھا، اس کے اندر کوئی تمیز ہمارے اندر نہیں رہی۔ ان دونوں رولز کو مکس اپ کر لیا اور ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں، اور یہ سمجھنے لگے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے۔ حالانکہ کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ بس وہی چیزوں کو ہم لیتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کی، وہ لینے کا تھا کیونکہ ہم مومن ہیں۔ اور جتنا کچھ آپ نے رسالت کے منصب کے تحت انجام دیا وہ ہمارے لینے کا نہیں تھا، کیونکہ ہمیں اللہ نے رسول اپوائنٹ نہیں کیا ہے۔ میں اور آپ رسول نہیں ہے نا، رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، رسول کی حیثیت سے جو کچھ تھا وہ بھی ہم نے لے لیا۔ میں اس کی ایک مثال، دیکھیے یہ ایک بہت یعنی ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے نا، تفصیل طلب یہ موضوع ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں 2-3 مرتبہ یہ بات دہرا دی ہے نا، جب میں اس کا انٹروڈکشن رکھ رہا تھا، کیونکہ اس جمعہ میں یہ میرا مین موضوع نہیں تھا۔ مین موضوع تھا کہ بتوں کے ساتھ عام مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ بات کو ساتھ میں انٹروڈیوس کرنا ضروری تھا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لہٰذا ہم کریں گے۔ یہ کامن لاجک ہے جو مسلمانوں کے اندر بہت عام ہے، لیکن یہاں پر یہ تمیز ہم کو اس وقت یعنی ہم کر رہے ہیں کہ رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد کچھ خاص ذمہ داریاں تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، اور آپ کا رول بندے کی حیثیت سے بھی ہے نا، عبدہ، اللہ کا بندہ، تو اللہ کے بندے کی حیثیت سے جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں وہ ہمارے لینے کی۔ دیکھیے اس میں ایک ایکسٹریم ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات یعنی واضح ہو جائے کسی حد تک۔ دیکھیے اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھیں، یعنی ایک تو یہ 2 ٹرمز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے 2 رول ہیں، عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، رائٹ؟ یہ 2 ہو گئے۔ اور پھر اب ان دونوں کے نیچے آپ اپنے مائنڈ میں یہ بات نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی حیثیت سے کیا ہے نا، وہ آپ کا جنرل مشن ہے، جنرل مشن جسے میں اور آپ اختیار کریں گے جو تا قیامت تک چلنا ہے۔ اور جو کچھ آپ نے رسول کی حیثیت سے کیا ہے نا، جو کارگزاری آپ نے انجام دی، وہ آپ کا ایکسکلوسیو مشن ہے،
وہ صرف رسول کے لیے ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، وہ مشن کنٹینیو نہیں ہوتا۔ اوکے، یہ دو باتوں کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب میں قرآن مجید کی پھر دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، جن کا عام طور پر، ٹھیک ہے، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء کے سامنے جب یہ سوالات رکھے جاتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جب کسی ٹی وی چینل پر انہیں بلایا جاتا ہے، کہیں پر اس عنوان کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور پھر یہ آیتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تو وہ تشفی بخش جواب نہیں دے پاتے۔ اس میں سے سب سے پہلی آیت آپ ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، 9:29۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ایک آیت ہے، لیکن یہ آیت کے اندر بے حد کلیئرٹی کے ساتھ میں جو بات بتائی گئی ہے نا، اسی لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے انڈر میں بہت ساری آیتیں ہے نا ہم جمع کر سکتے ہیں۔ کیا ہے ذرا اس کا آپ ترجمہ دیکھیں۔ قاتلوا الذین، جنگ کرو، قتل کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، ولا بالیوم الآخر، اور جو آخرت پر بھی ایمان نہیں لائے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ اسے حرام نہیں کرتے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، من الذین اوتوا الکتاب، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان لوگوں میں سے جو جن کو کتاب عطا کی، یعنی اہل کتاب ہے نا، عام طور پر یہود اور نصارہ کو جو ہے اہل کتاب سمجھا گیا ہے، تو ان سے جنگ کرو۔ یہ جنگ کرنے کا حکم کس کے خلاف میں؟ اہل کتاب، ٹھیک ہے، یہود اور نصارہ کے خلاف۔ کب تک جنگ کرو؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں، اس حد تک ان سے کیا کرنا ہے؟ جنگ کرنا ہے۔ یہ ایک صریح حکم ہے، واضح حکم ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرف آپ رکھ لیجئے، اوکے، آپ اس طرف اسے رکھ لیجئے۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29، 18:29 ہے قرآن مجید میں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرے، وہ انکار کرے۔ آیت آگے اور کنٹینیو ہوتی ہے، آگے اسے ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پر اس وقت جو ڈسکشن کی طرف میں آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں، جو فوکسیبل جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ دو آیتوں میں بظاہر کیا نظر آتا ہے؟ کانٹرڈکشن نظر آتا ہے۔ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ پہلی آیت میں 9:29 میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جس چیز کو اللہ اور رسول نے حرام کیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور اس دین کو جو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اسے دین حق کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں اور چھوٹے بن کر رہیں، سیکنڈ کلاس سٹیزن آج کے الفاظ میں اگر کہیں، یہ حکم دیا جا رہا ہے، واضح حکم ہے۔ اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے
کہ آپ بس یہ بتا دیجئے کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور آپ آزادی دے رہے ہیں، اب جس کا جی چاہے وہ حق کو مان لے، ایمان لائے، اور جس کا جی چاہے وہ انکار کرے۔ یعنی اب سوال یہ ہے کہ اسلام پیش کرنے کے بعد اب اسلام آپ کو آزادی دے رہا ہے، فریڈم دے رہا ہے، کیونکہ یہ آیت تو فریڈم کے لیے یوز ہوتی ہے 18:29۔ جہاں کہیں پر ہمارے یعنی فکر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، کوئی سوال کھڑا کرتا ہے کہ بھئی اسلام کے اندر جو ہے کوئی فریڈم نہیں ہے، بڑی زور اور زبردستی ہے، تو پھر یہ اور اس جیسی اور بہت ساری آیتیں ہیں، یہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اور وہاں پھر وہ جو آیت ہے 9:29 اور اس جیسی جو آیتیں ہیں وہ جب سامنے رکھی جاتی ہیں تو پھر یعنی ہم گنگے ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، آئیں بائیں شائیں ہم کر کے ہم بات کو کچھ اور یعنی کہ رخ دے کر وہاں سے بچ کر جو ہے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت سیریس بات ہے، اور جو لوگ بھی وہ مطلب ان آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ایسے انٹرویوز دیکھتے ہیں، تو پھر ان پر یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ تو بچ کر بھاگ رہا ہے، اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور آخرت پر اس سے جنگ کرو، یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کی مرضی، آپ چاہے تو مانو چاہے تو مت مانو۔ اس کا ایک انٹرپریٹیشن جو عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اسلام کمزور رہے گا تو یہ مسلمان کیا کریں گے؟ یہ فریڈم کی بات کریں گے، یہ سیکولرزم کی بات کریں گے، سب ٹھیک ہے نا وہ باتیں، اور اس جیسی جتنی بھی اور باتیں ہیں، آپ جو کر رہے ہیں بھائی آپ کریے، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کرتے، ہمارے کو آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو ہمارے سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، سب لوگ ایک باغ، یہ ہمارا ملک جو ہے ایک باغ کی مانند ہے، ایک گارڈن جیسا ہے جس میں ہر قسم کے جو ہے رنگ برنگے مختلف پھول ہوتے ہیں، یہ پھولوں کے جو ہے اختلاف میں ہی، یہ ڈیفرنٹ کلرز کی وجہ سے ہی باغ میں خوبصورتی ہے۔ یہ باتیں مسلمان کب کرتا ہے؟ جب وہ کمزور ہوتا ہے اور قرآن کی یہ آیتیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لیکن جب مسلمان اقتدار میں آتا ہے، وہ پاور میں آتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جیسے ہی وہ پاور میں آئے گا وہ یہ کام کرے گا، کون سا والا؟ قاتلوا الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائے ان کو قتل کرنے کے لیے وہ نکل پڑے۔ ساتھیوں، میں کوشش کر رہا ہوں اس بات کی کہ باتوں کو کھول کر آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آسانی سے باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیے، خود ہم بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیے، اور یہ بھی بتائیے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہ یہ دونوں چیزوں کو، یہ دو ایکسٹریم ایٹیٹیوڈز ہیں، الگ الگ، یعنی بالکل یعنی فرق ہے ان دونوں کے اندر، کمپلیٹ ڈیفرنٹ۔ یہ دونوں رکھتے ہو وقت، یعنی اپنے سامنے رکھتے وقت آپ کو کہیں یہ احساس جرم اور احساس شرمندگی محسوس کرتی ہوگی دل میں، ہے نا؟ آپ کا جو ضمیر ہے وہ کھٹکھٹاتا ہوگا اور آپ کو کہتا ہوگا کہ بھئی یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا۔ ایک طرف آپ بول رہے آزادی ہے، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو مت مانو، نو پرابلم، مطلب آپ کی مرضی، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی گردنیں مار دو، جنگ کرو ان کے خلاف جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس دین کو اختیار نہیں کرتے۔ تو واٹ از دس؟ اس اسلام ریئلی لائک دس؟ کیا اسلام سچ میں ایسا ہے کہ جب کمزوری کی حالت میں ہیں، جب ایمان والے تھوڑے سے ہیں، تو پھر یہ ڈپلومیٹک انداز اختیار کرتے ہیں کہ بھائی فریڈم ہے، آزادی ہے، ماننا ہے تو مانیے، نہیں ماننا ہے تو آپ کی مرضی۔ لیکن جیسے ہی طاقت آ جاتی ہے تو پھر یہ لوگوں سے جنگ کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر زبردستی اس دین کو مسلط کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتا انہیں جینے کا حق تک یہ لوگ نہیں دیتے۔
کیا واقعی اسلام یہ ڈبل سٹینڈرڈ سکھاتا ہے؟ جی ساتھیو، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے جو لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ ہمیں غدار سمجھتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو ایک دم سے یہ سب نہیں معلوم، یہ ڈیٹیل میں یہ کوئی سٹڈی نہیں ہے ان کی خاص، اب اچانک کوئی اٹھ کر کہہ دے غدار ہیں، گرگٹ ہیں، رنگ بدلتے ہیں، مسلمان کسی کا وفادار نہیں ہوتا، ان کو بڑا ہرٹ فیل ہو جاتا ہے، ارے ایسا بول دیا بھائی ہمارے بارے میں۔ کیونکہ وہ اس انٹرپریٹیشن کو، اس خلط ملط کو، یہ رسپانسبلٹیز کے مکس اپ کو وہ لوگ نہیں جانتے، اور جو لوگ جانتے ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں، وہ جیسا میں نے کہا کہ اپنے نجی حلقوں میں تو بیٹھ کر اس کے اوپر وہ بہت تفسیر کریں گے اور بڑا بیان دیں گے، کھل کر ہو سکتا ہے بات کریں گے، ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، لیکن پبلکلی اگر ان کو کھڑا کر دیا جائے اور ان سے سوال کیا جائے تو پھر پبلک میں وہ اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ ایسے سوالوں سے پھر بچ کر بھاگیں۔ بھائی قرآن میں تو یہ ہے نا، قتل کرنے کی، جنگ کرنے کی آیت ہے نا، ایمان کی بنیاد پر، وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، وہ خود بھی وہاں پر اس سٹیج پر شرمندہ ہوں گے، وہ سارے مسلمانوں کو جن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ سب کو شرمندہ کر دیتے ہیں۔ یہ عام انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے دراصل، جسے ہم نے ہی کریٹ کیا ہے، مسلمانوں نے ہی کریٹ کیا ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا، انجانے میں کریٹ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جو چیز ہم نے مس انڈرسٹینڈ کی ہے اور جو مکس اپ کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی رسول کا ایک اپنا مخصوص مشن ہے، رسول کی حیثیت سے وہ اس مشن کو انجام دیں گے، اور پھر عام بندے کی حیثیت سے بھی انہوں نے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور ان کے چلے جانے کے بعد میں یہ دونوں رولز تو ہمارے سامنے ہیں، مگر ہم صرف اسی رول کو اختیار کر سکتے ہیں جو بندے کی حیثیت سے انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اور یہ اتنی سی بات اگر کلیریفائی ہو جائے تو پھر یہ سارا معاملہ کلیریفائی ہو جائے گا کہ یہ جو پہلی آیت ہے 9:29، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، پیغمبروں کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالی ایمان کی بنیاد پر، ایمان اور کفر کی بنیاد پر صرف اور صرف رسول کی موجودگی میں لوگوں کو، اس دور کے لوگوں کو جسے رسول پا لیتے ہیں یا جو لوگ رسول کو پا لیتے ہیں، انہی لوگوں پر یہ جسٹس، یہ یعنی انصاف جو ہے قائم کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پچھلے جمعہ میں بھی پڑھی اور اس سے پہلے بھی میں پڑھتا رہا ہوں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ، یہ دیکھیں 10:47 سورہ یونس کی آیت نمبر 47، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ، اور ہر امت کے لیے اس کا رسول مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ بالقسط، پورے عدل کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ، پوری جسٹس کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کا فیصلہ، ایمان اور کفر کا جو فیصلہ ہے وہ کب کیا جاتا ہے؟ جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ہے، اس وقت ہی ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ رسول آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنے طرف سے کچھ ایسی، یعنی اللہ کی دی ہوئی کچھ ایسی نشانیوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے بعد کسی کے ذہن میں یہ شک کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ حق ہے۔ یعنی غیب کا پردہ کسی حد تک ان لوگوں کے سامنے ہٹا دیا جاتا ہے، اور ان کے دل اور دماغ میں یہ بات روز روشن کی طرح جو ہے واضح ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ سچا پیغام لے کر آئے۔
اور پھر کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر بھی سمجھ کر ماننے کے باوجود بھی وہ انکار کرنے کو پسند کرتے ہیں، وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگ، کیونکہ غیب کا پردہ ہٹا دیا گیا، غیب کا پردہ کیسے ہٹتا ہے اس کی کچھ سمپل اگر میں مثالیں آپ کے سامنے دوں تو پھر جنگ بدر ہے، 313 صحابہ جو تقریباً ان کی بڑی تعداد نہتے ہیں، کوئی تلوار وغیرہ نہیں ہے، 2-3 تلواریں ہیں، 2-3 گھوڑے ہیں، یعنی اس حالت میں فوج ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں، صحابہ کے ہاتھوں میں ڈالیاں ہیں، جھاڑ کی ڈالیاں ہیں، تلواریں نہیں ہیں لڑنے کے لیے۔ 313 کی یہ تعداد مومنوں کی، ایمان والوں کی ایک طرف، اور اس طرف 1000 کی، یعنی 3 گنا زیادہ کی مسلح فوج، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، بھالے ہیں، ہے نا، شیلڈز ہیں، اونٹ ہیں۔ 1:3 تو خالی یہ تو نمبرز کا ریشیو ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے شکست فاش انہیں ہوئی، تو لوگوں کو سمجھ میں آ کے ارے بھائی یہ کامن سینس سے تو یہ پاسبل ہے ہی نہیں کہ 1:3 کا ریشیو ہے اور پھر یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں 313 ہیں یہ غالب آ جائیں گے۔ یہ واضح ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سپر نیچرل پاور ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہے۔ اور یہی ہوا جنگ احد میں، 1000 اس طرف ہے ایمان والے، اور پھر 3000 جو ہیں جنگ کرنے کے لیے سامنے مقابلے کے لیے آتے ہیں، اور پھر وہ بھی جو ہے ہار جاتے ہیں، اور بار بار ہوا، اور ایسے اور کئی واقعات ہیں۔ یہ ہے غیب کے پردے ہٹانے کی مطلب کچھ مثالیں، کہ مطلب لوگوں کو اس بات کی پھر کوئی، یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی باقی نہیں رہ جاتی کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ اور ایمان اور کفر کا فیصلہ یہی دنیا میں اسی وقت جو ہے کر دیا جاتا ہے۔ یہ قیامت صغریٰ ہے، خدا کی عدالت زمین پر قائم ہونا ہے تاکہ یہ فیصلہ کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ رزلٹ آؤٹ ہو گیا۔ غیب کی وہ چیزیں جو صرف مرنے کے بعد لوگوں کو نظر آتی ہیں، وہ ان کو یہاں پر کسی درجے میں دکھا دی گئی، اور وہ رزلٹ دکھا دینے کے بعد پھر بھی اگر نہیں مانتے تو پھر یعنی آگے اور کیا ہونا ہے، اسی کا تو فیصلہ کرنا ہے نا، اسی کے لیے تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ وہ جب رزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر فیصلہ دنیا ہی میں کر دیا جاتا ہے۔ یہ آیت 9:29 اس وقت رسول اور ان کے صحابہ اور جن لوگوں کو انہوں نے پا لیا ہے ان کے متعلق، کہ ان کے سامنے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ یہ بات کلیریفائی کر دی گئی، یہ اللہ کے آخری رسول ہے، انہوں نے جو پیغام لایا یہ سناتن پروگرام ہے، ہمیشہ سے یہی دیا گیا، ایک پرمیشور کی اپاسنا کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی اپاسنا نہیں کرنا۔ کوئی نیا پیغام نہیں تھا، کوئی نیا دین نہیں تھا، ہر پیغمبر کو اسی دین کے ساتھ میں جو ہے بھیجا گیا تھا، اور یہ آخری مرتبہ ایسا ہوا۔ اور اس سے پہلے کہ آپ قرآن کے وہ تمام واقعات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، رسول کی موجودگی میں عذاب آ رہا ہے، یا رسول کو ہٹا دیا جا رہا ہے اور عذاب آ رہا ہے۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں، ہے نا۔ اب یہ بات کچھ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں اگر میں آپ کے سامنے کلیئر کر پایا کہ یہ آیت کس سے متعلق ہے، یہ رسول کی ذمہ داریوں سے متعلق ہے، رسول کے لیے خاص ہے۔ رسول کی موجودگی میں اللہ وہی کر رہا ہے، اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ کون مان کر بھی انکار کر رہا ہے۔ انکار کرنے والوں نے کھل کر کہا کہ ہم نہیں مانتے تم جس پیغام کو لے کر آئے ہو، اور پھر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی گئی، سیل لگا دی گئی کہ ہاں یہ کافر ہیں، اور رسول کی موجودگی میں انہیں سزا دے دی گئی۔ یہ رسول کے لیے خاص تھا یہ۔ اور پھر دوسری طرف یہ دیکھیں تو پھر یہ آیت ہمیں ملتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پھر پڑھی، پھر پڑھ دیتا ہوں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ۔ یہ جنرل مشن ہے رسول کا، جو بندے کی حیثیت سے، عبدہ کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، جو قیامت تک ہمیں کرنا ہے۔ وہ خصوصی مشن تھا، کافروں کے ان کے کفر کی سزا دینا، اور ایمان والوں کو ان کے ایمان کا جو ہے اچھا بدلہ اسی دنیا کے اندر جو ہے دے دینا، سنا دینا، بشارت دے دینا، رضی اللہ عنہم، اور
وہ جو کافر ہوئے، غضب اللہ عنہ، جن پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ ایکسکلوزیو مشن ہے وہ رسول اللہ کا۔ جنرل مشن کیا ہے؟ اور اس میں بھی یعنی جنرل مشن کی آیت کا میں نے بس ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ اب دیکھیے پوری آیت، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب بس جس کسی کا جی چاہے وہ مانے، وہ ایمان لائے، جس کسی کا جی چاہے وہ کفر کرے، وہ انکار کرے۔ یہاں تک میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ فریڈم والی آیت ہے۔ آگے دیکھیے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے ظالموں کے لیے، یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی سزا کہاں دی جائے گی؟ اس آیت کے مطابق یہاں دنیا میں سزا کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ بتا رہا ہے کہ اب انکار کرنے والے جو ظالم ہیں ان کے لیے ہم نے ایک آگ تیار کر رکھی ہے۔ احاطہ بہم سرادقها، جس کی دیواریں ان کا احاطہ کر کے ہیں، وہ آگ کی دیواریں انہیں گھیر کر ہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر یہ پیاس سے تل ملائیں گے اور کچھ پینے کے لیے مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ بئس الشراب، کیا ہی گھٹیا مشروب ہے، کیا ہی خطرناک پینے کی چیز ہے جو انہیں دی جائے گی۔ وساءت مرتفقا، اور کیا ہی بدترین وہ ٹھکانہ ہے جس میں وہ رکھے جائیں گے۔ کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایک عام بندے کی حیثیت سے جب جائیں گے لوگوں کے سامنے حق پیش کریں گے، سچائی پیش کریں گے، اور بس ان کے سامنے پیش کرنا ہے، بہترین انداز میں پیش کرنا ہے، پیار محبت کے ساتھ میں، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں پیش کرنا ہے، اور اتنا ہی کرنا ہے، بس پیش کرنے کی ذمہ داری ہے، اس سے آگے کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں، وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ جو چاہے کریں، انہیں کمپلیٹ فریڈم ہے۔ اور یہ ایمانیات سے متعلق، دین سے متعلق جتنی باتیں ہیں ان کا فیصلہ پھر کہاں کیا جائے گا؟ ان کا فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن، اللہ کرے گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے، یعنی جو ظالم ہیں، ان کے لیے آگ تیار کر رکھی۔ دینی معاملات کے اندر، نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، کوئی پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا، ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ آپ حساب کتاب کریے، آپ اکاؤنٹ رکھیے، آپ گنیے، اور نہیں پڑھنے والے کو آپ سزا دیجیے۔ یہ دینی معاملات ہیں۔ کوئی ایمان لایا کوئی نہیں لایا، ایمان کا جائزہ کس کے دل میں آپ گھسے اور آپ دیکھ پائے کہ بھئی اس کے دل میں ایمان ہے، منافقت ہے، انہیں نہیں مان رہا، انہیں جان بوجھ کے انکار کر رہا، آپ کو کیسا معلوم بھائی؟ آپ کب سے جو ہے دلوں کے حال جاننے والے بن گئے؟ علیم بذات الصدور، تو وہ ذات ہے نا، اللہ کی ذات، جو سینوں میں جو کچھ ہے جاننے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں یہ گیس نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ منافق ہوں گا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور نہ آپ نے کبھی قطعی طور پر اپنے طور پر یہ بات کسی کے بارے میں کہی، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی آئی اور آپ کو بتایا گیا کہ فلاں 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 منافق ہے۔ اچھا معلوم ہو گیا تو کیا کرے؟ پبلک کر دیے، شائع کر دیے وہ لسٹ کہ دیکھو یہ منافق ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک منع ہے، برا سلوک کرنا چاہیے، یہ ایمان والوں کا جو ہے مومنوں کا ڈھونگ کر رہے ہیں، یہ مومن ہونے کا، اصل میں تو یہ ایمان ایک طرف سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکل گیا۔ کیا اسوہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رازدار کو وہ نام بتائے جو آپ نے اپنے طور پر نہیں کہتے، اللہ نے آپ کو اطلاع دی تھی
ہے نا، وحی کے ذریعے سے بتایا تھا. آپ نے اپنے رازدار کو وہ نام بتائے اور ان کو یہ پابند کیا کہ یہ کسی کو نہیں بتائیں گے. یہاں تک کہ حضرت عمر نے جا کر جب پوچھا تو ان کو بھی نہیں بتایا. جب امیر المومنین بن گئے تھے، ہے نا، خلیفہ بن گئے تھے، جا کر پوچھا تو ان کو بھی نہیں بتانے سے انکار کیا، نہیں بتا سکتے. یہ رویہ ہوتا ہے. یہ کون سا رویہ ہے نا، جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر اختیار کر لیا گیا. عزیز ساتھیوں، یہ باتوں کی اگر سورس کی طرف ہم جانا چاہیں گے تو ایک کتاب ہے جس کا مطالعہ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، ہے نا، وہ ہے الولا والبرا. الولا والبرا یہ کتاب ہے. اس کو آپ حاصل کریں، آن لائن اویلیبل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کا آپ مطالعہ کریں. اس میں یہ باتیں ساری کی ساری یعنی بڑی ڈیٹیل کے اندر بتائی گئی ہیں، اور یہیں پر وہ مکس اپ کی غلطی آپ کو ملے گی کہ رسول کے کردار کو، یعنی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کردار بحیثیت رسول بحیثیت عبد بندے کے، انہیں مکس اپ کر دیا گیا، اور رسول کی حیثیت سے جو کردار آپ انجام دینے کے لیے آئے تھے، جو آپ نے انجام دیا، اسے بندے کے رول کے اندر لے لیا گیا. وہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لی گئی، اور اب اسے انجام دینے کی ناکام کوششوں میں لگاتار پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس سبجیکٹ کو اگر آپ اور اچھا سے سمجھنا چاہتے ہیں تو عالم اسلام کے اس دور کے بڑے اور اچھے علماء کے اندر جاوید احمد غامدی صاحب، ان کے اس سلسلے میں یعنی ایک ویڈیوز کی سیریز ہے، بیانیہ اور جوابی بیانیہ، نیریٹو اینڈ کاؤنٹر نیریٹو. یہ وہ کون سا نیریٹو ہے، بیانیہ، جو اس وقت امت مسلمہ کے اندر عام ہو گیا ہے، جسے ہر کوئی جانتے ہوئے یا بغیر جانے کے، مطلب وہ ایک انڈرسٹینڈنگ اور مزاج جو بنا ہوا ہے کہ کافروں کو سزا دینی ہے، انہیں جینے کا حق نہیں ہے، موقع ملے گا انہیں سیکنڈ ڈگری سٹیزن بنا کر رکھیں گے، اور ایمان اور کفر کی سزا ہم دیں گے. یہ جو بیانیہ ہے اس کی وضاحت آپ کو ملے گی. اور جوابی بیانیہ، کاؤنٹر نیریٹو، دلائل کی بنیاد کے اوپر، ہے نا، آپ کو بہترین انداز کے اندر وہاں پر ملے گا، ہے نا. جاوید احمد غامدی صاحب، بیانیہ اور جوابی بیانیہ، نیریٹو اینڈ کاؤنٹر نیریٹو، آپ اس کی اگر اسٹڈی کریں اور یعنی کہ بہترین انداز کے اندر یہ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہیں. تو عزیز ساتھیوں، یہ ٹاپکس کو ٹیک اپ کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتے ہیں تو پھر قرآن کو واقعی میں اس طریقے سے ہم سمجھنے کی کوششیں کریں، ہے نا، جیسا کہ اسے سمجھنا چاہیے. اس کانٹیکسٹ میں سمجھیں جس کانٹیکسٹ میں باتیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں. کوئی بھی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر بتائی جائے گی تو پھر یعنی وہ غلط ہو جائے گی. اپنے صحیح محل کے اندر، اپنے صحیح کانٹیکسٹ کے اندر جب بات رکھ کر دیکھی جائے گی تو پھر آپ ہی نہیں، دنیا کے سارے لوگ کہیں گے، ہے نا، جو ان بیاسڈ ہیں، جو غیر جانبدار ہیں، وہ کہیں گے یہ بالکل مناسب بات ہے، بالکل حق بات ہے نا. تو یہ پوائنٹ ہے، وہ سینٹرل فوکس پوائنٹ، کہ یہ رولز کے اندر تفریق اور تمیز نہیں کی گئی. رسول کا رول الگ ہے، بندے کا رول الگ ہے. ہمارے اختیار کرنے کے لیے صرف بندے والا رول تھا، رسول کا رول ان کے لیے خاص تھا. وہ رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی ذمہ داریاں ہم انجام نہیں دے سکتے، ہے نا. ان کی جتنی کلیئرٹی ہم کرتے چلے جائیں گے اتنا ہمارا رول کلیئر ہوتا چلا جائے گا، اتنی آسانی سے پھر ہم اپنے رول کو ایکسیکیوٹ کر پائیں گے، دنیا میں انجام دے پائیں گے، ہے نا. اور جس وقت تک یہ کنفیوژن کو باقی رکھیں گے، دیکھنا نہیں چاہیں گے، ہے نا، اندھا دھن بس وہ پیروی جو چلی آ رہی ہے لوگوں کے اندر، وہ کرتے چلے جائیں گے کہ نہیں بھائی ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، بس ہمیں تو کرنا ہے. اور پھر ان ذمہ داریوں کو انجام دینے کی کوشش کریں گے جس کو صرف رسول کو انجام دینا تھا، ہمیں دینا ہی نہیں تھا. اللہ نے مطالبہ ہی نہیں کیا تھا ہم سے کہ وہ ذمہ داریوں کو تم انجام دو، ہے نا. تو پھر اس میں وہی ناکامیاں لگاتار پھر آگے بھی دیکھتے چلے جائیں گے جنہیں آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں، ہے نا. اور پھر وہ کاموں کو کرنے کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے بھی پاس مجرم قرار پائیں گے، وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر ہی قبول کرنے کی
پھر اس پر عمل کرنے کی اور آگے تک پھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔